السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے سلسلہ علوم القرآن کے اسباق کا تیسرا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نزول قرآن کی تاریخ۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے شروع سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ پھر قرآن مجید کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سارے کا سارا دنیا کے آسمان کی بیت العزت میں نازل کر دیا گیا، جسے فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت اور حالات کے مطابق اتارا جاتا رہا، یہاں تک کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کریم میں اس کے اترنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انزال ہے اور دوسرا تنزیل ہے۔ انزال کے معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ مکمل نازل کر دینا، اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اپنے لیے جہاں کہیں انزال کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد عام طور پر وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا، یعنی جو اکٹھا ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی یہ اکٹھے نزول کا تذکرہ ہے۔ اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درجہ بدرجہ ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ وَقُرْآنًا، اور قرآن کو، فَرَقْنَاهُ، ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ نزول قرآن کی یہ دو صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد علماء نے کئی روایات نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کا پہلا نزول اکٹھا ہوا جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول وہ سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ پہلے نزول کے حوالے سے آپ دیکھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا تذکرہ فرمایا کہ یہ تو لوح محفوظ میں موجود تھا، اور ہم نے اس کو وہاں سے اتارا اکٹھا لیلۃ مبارکہ، یعنی لیلۃ القدر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمانہ دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر ہوا۔ بیت العزت میں قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا، یہ ایسا کیوں کیا گیا، اس میں حکمت کیا تھی، اس بارے میں کوئی بات یقینی نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس سے قرآن کریم کی شان کی بلندی کو واضح کرنا مقصود تھا، اور بیت العزت کے جو باسی فرشتے ہیں ان کو یہ بات بتانا تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے، اس لیے یہ پہلے آسمان پر پہنچائی گئی ہے۔ بعض علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ اس طرح دو مرتبہ اتارنے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے علاوہ یہ اور دو جگہوں پر بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں
اور دوسرے بیت العزت میں۔ باقی حقیقی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمتوں کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ ہی کو صحیح پتہ ہے کہ اس کی اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی، اور ہمیں ان کی زیادہ وہ تلاش میں یا ان کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خلاصہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ پہلا نزول جو ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا اور اکٹھا ہوا۔ دوسرا نزول یہ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی۔ اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی سے ہوا ہے، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں 11 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ چنانچہ اس بات کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے، فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، کہ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں باہم یعنی آپس میں ٹکرائی تھیں۔ یہ جنگ بدر کے دن کی طرف اشارہ ہے جس میں مسلمانوں کی اور کفار مکہ کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اس طرح نزول قرآن کے آغاز کے بارے میں یہ باتیں جو معلوم ہوتی ہیں پکے طور پہ قرآن کریم سے وہ یہ ہیں، ان 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو دوسرا نزول ہوا ہے اس کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی جس رات میں یہ نزول سٹارٹ ہوا وہ شب قدر تھی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہی تاریخ تھی جس کو بعد میں غزوہ بدر پیش آیا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، کہ ہم نے اپنے بندے پر یہ جو قرآن نازل کیا تو یہ اس دن نازل کیا جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں۔ یعنی یہ تو ظاہر ہے غزوہ بدر تو ہوا سن 2 ہجری میں، 13 سال مکہ کی اور 2 سال یہ 15 سال، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا غزوہ بدر کی رات، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسی تاریخ کو 15 سال پہلے قرآن کریم کا نزول ہوا شروع، اور اسی کے بعد پھر 15 سال بعد اسی تاریخ کو غزوہ بدر پیش آیا۔ لیکن یہ رات رمضان کی کون سی رات تھی؟ یعنی شب قدر تو تھی، لیکن گنتی کے اعتبار سے کون سی رات تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی 17 نمبر رات، اور بعض سے 19 نمبر رات، اور بعض سے 27 نمبر رات معلوم ہوتی ہے، اور زیادہ تر علماء جو ہے ان کا رجحان وہ 27ویں شب ہی کی طرف ہے۔ سب سے پہلی وہی کون سی تھی؟ صحیح قول یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں جو اس وقت آپ اپنے سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اترنے کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے تھے اور اس دوران عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا، یعنی اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرأ، میں نے پھر جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا، مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ، میں نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ، پڑھ، بسم ربک، اپنے رب کے نام کی مدد کے ساتھ، الذی خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا،
خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا پڑھ، وربک الاکرم، اور تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ اس کے کرم کی نشانی کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، وہ کریم رب جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما، اور انسان کو ان سب چیزوں کی تعلیم دی، لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی جو اس کے مناسب تھی اور وہ جانتا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی انسان کو تعلیم دی۔ تو یہ پہلی وحی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس گھر کی طرف چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر بعد یہ ایک جو پریشر کی کیفیت تھی یہ جاتی رہی۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع رہا۔ اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی وقفے کا زمانہ۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ تو جمہور علماء کے نزدیک سے یہی بات ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات جو آپ پر نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری وحی جو تھی وہ سورۃ المدثر کی آیات تھی۔ لیکن اس سلسلے میں بعض اقوال اور بھی ہیں جن کو ایک نظر دیکھ لینا مناسب ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اس بنا پر بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مدثر سورۃ العلق سے پہلے، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مغالطے کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اصل میں بخاری کی کتاب التفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت مختصر ہے اور اس میں 2 جملے نقل نہیں کیے گئے۔ یہ روایت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے بخاری نے ہی باب بدء الوحی کے اندر نقل کی ہے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مدثر کے نزول کا واقعہ بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ واضح طور پہ نقل فرمائے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِي، پھر اچانک میں نے دیکھا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ غار حرا میں سورہ اقرا کی پہلی آیتیں نازل ہو چکی تھی، سورہ مدثر بعد میں نازل ہوئی۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فترت وحی کے بعد، یعنی وحی کے بعد جو وقفہ آیا پہلی وحی کے بعد، اس کے بعد سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات سورہ مدثر کی ہیں۔ لہٰذا جن روایات میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ پہلی نازل ہونے والی وحی یا ایھا المدثر ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فترت کے زمانے کے بعد پہلی وحی یہ تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر تھی، کیونکہ سورۃ العلق پوری اکٹھی نازل نہیں ہوئی، پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی اور باقی پھر عرصے بعد نازل ہوئی۔ دوسرا قول، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے۔ مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ تابعی وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور درمیان میں صحابی کا واسطہ ذکر نہ کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی تنہائی میں جاتا ہوں تو کوئی مجھے یا محمد کہہ کر پکارتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن جب میں تنہائی میں پہنچا تو اس نے کہا یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک کہ اس نے پوری فاتحہ پڑھ دی۔ اس روایت کی بنا پر جو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کشاف کے مصنف، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، بلکہ اسی کو انہوں نے اکثر مفسرین کا قول قرار دیا، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ زمخشری کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پہلے وحی قرار دینے والے بہت کم لوگ ہیں، اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ سورۃ العلق جو تھی اسی کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے۔
تو پھر یہ جو اوپر روایت گزری ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے بارے میں خود امام بہقی نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ روایت درست ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ روایت درست نہ ہو، لیکن اگر درست ہو تو یہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ سورۃ العلق اور سورۃ المدثر کے نزول کے بعد کا ہو۔ اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال بھی ظاہر فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ بعض دوسری آیات کی طرح 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک مرتبہ سورۃ العلق کے نزول سے پہلے اور دوسری مرتبہ اس کے بعد۔ تو پھر اس صورت میں پہلے جو نازل ہوئی اس کی کیا حیثیت تھی؟ تو یہ کہیں گے کہ پہلے جو سورۃ فاتحہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے پڑھی تنہائی میں نبوت کی باقاعدہ ذمہ داری لگنے سے پہلے، تو وہ جو تھی وہ قرآن کے طور پہ اس وقت نہیں پڑھی گئی تھی، بلکہ کسی فرشتے نے ویسے آپ کو سنا دی، وحی کے طور پہ مینشن کر کے نہیں سنائی، بعد میں پھر اپنے وقت پر باقاعدہ قرآن کریم کے ایک حصے کے طور پر نازل ہوئی۔ بہرحال ان جو اقوال ہیں ان کو چھوڑ کر باقی تمام اقوال اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہی یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان کے اندر اس کی تائید میں بہت سی روایتیں نقل کی ہیں۔ اب آج کے سبق کا ہمارا اگلا ذیلی عنوان ہے مکی اور مدنی آیات۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت کا نام لکھا ہوتا ہے اور ساتھ یہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اکثر مفسرین کے مطابق مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، یعنی ہجرت کی غرض سے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ پہنچنے سے پہلے تک جو آیت یا صورت نازل ہوئی وہ مکی آیت یا صورت۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہر مدینہ میں اتری، لیکن اکثر مفسرین کی وضاحت کے مطابق یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے، جیسا کہ منا، عرفات وغیرہ میں اور معراج کے سفر کے دوران نازل ہونے والی آیات ایسی ہی ہیں، یہاں تک کہ سفر ہجرت کے دوران جو آیات راستے میں نازل ہوئی وہ بھی اگرچہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی لیکن ہجرت کا سفر ختم ہونے سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے مکی کہلاتی ہے۔ اس طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل نہیں ہوئی مگر انہیں مدنی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے، ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیات مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے ارد گرد نازل ہوئی۔ اب دیکھیے یہ مکہ میں ہے یا مکہ کے مضافات میں نازل ہو رہی ہیں لیکن مدنی کہلاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے سفر کے بعد نازل ہوئی۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی لیکن مدنی کہلاتی ہیں اس کی مثال جیسے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن چونکہ ہجرت کے سفر کے بعد نازل ہوئی اس لیے مدنی ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ذاتی طور پر تو کوئی ایسی روایت کوٹ نہیں کی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت یا کسی صورت کو مکی یا مدنی قرار دیا ہو، لیکن جن حضرات صحابہ اور تابعین نے قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کی حفاظت میں اپنی عمریں خرچ کر دی ہیں انہوں نے ہی صورتوں اور آیات کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان میں سے کون سی مکی ہے اور کون سی مدنی۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ کی کتاب کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن کو، میدانی علاقے میں اتری یا پہاڑ پر۔ تو اکثر و بیشتر تو انہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی۔ اس کے علاوہ بعض آیات یا صورتوں کے بارے میں دوسرے شواہد کے ذریعے یا دوسرے دلائل اور قرائن کے ذریعے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی۔ مثلا جن آیات میں غزوہ بدر کا ذکر ہے
ظاہر ہے کہ وہ مکی نہیں ہو سکتی، مدنی ہی ہوں گی، کیونکہ غزوہ بدر مدینہ منورہ کی زندگی میں پیش آیا۔ یا جن آیتوں میں خاص طور پر مشرکین مکہ سے خطاب کرنے کو کہا گیا کہ مشرکین مکہ سے یہ کہیے، ان میں سے بھی زیادہ تر کو مکی ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیوں کہ مشرکین مکہ تو مکہ ہی میں تھے۔ لہٰذا بعض مرتبہ اس قسم کے قیاسات اور اندازوں کی بنیاد پر بھی کسی آیت کو مکی یا مدنی قرار دیا جاتا ہے۔ پھر چونکہ اندازہ یا سوچ یا رائے مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے بعض آیات کے بارے میں مفسرین کے درمیان پھر اختلاف بھی پیدا ہو گیا۔ بعض آیتیں بعض کے نزدیک مکی اور بعض کے نزدیک مدنی ہیں۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی ہیں یا پوری کی پوری مدنی ہیں، مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے، سورہ آل عمران پوری مدنی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت تو مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی آ گئی ہیں، مثلا سورہ آراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم سے آخر تک کی آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں، یعنی اس آیت کے اینڈ تک کی۔ اسی طرح بعض مرتبہ اس کے الٹ بھی ہوتا ہے، مثلا سورہ حج جو ہے وہ مدنی ہے لیکن اس کی 4 آیتیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ سے لے کر عذاب یوم عقیم تک کی جو آیات ہے یہ مکی ہے، صورت مدنی ہے، اس میں یہ 4 آیتیں مکی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عام طور پر اس کی آیات کی اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کوئی صورت مدنی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر کوئی آیت مکی نہیں ہو سکتی، یا کوئی صورت مکی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر کوئی آیت مدنی نہیں ہو سکتی، اکثریت کے اعتبار سے مکی یا مدنی ہونا ان کا طے کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ جو صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے قبل نازل ہو گئیں اسے مکی قرار دے دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات، یعنی وہ خاص خاص باتیں جن سے مکی اور مدنی صورتیں وہ الگ الگ پہچانی جا سکتی ہیں۔ مفسرین نے مکی اور مدنی صورتوں پر غور کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان کی ہیں جن سے ایک سرسری نظر میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ اس سلسلے میں بعض جو انہوں نے قاعدے بیان کیے ہیں وہ کلی ہیں، یعنی وہ 100% فٹ ہیں، اور بعض اکثری ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ زیادہ تر فٹ ہوتے ہیں، کہیں کہیں ان سے ایکسیپشن بھی آ جاتی ہے۔ کلی قواعد جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مثلا پہلی بات، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا یعنی ہرگز نہیں آیا ہے وہ مکی ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ 15 صورتوں میں آیا ہے اور 33 مرتبہ آیا ہے، اور یہ ساری آیتیں جن میں یہ لفظ آیا ہے یہ قرآن کریم کے آخری نصف حصے میں ہیں۔ دوسری بات، ہر وہ صورت جس میں سجدے کی کوئی آیت آئی ہے وہ مکی ہے، مدینہ منورہ کی کسی آیت میں، مدنی کسی آیت میں سجدے کی کوئی آیت نہیں ہے۔ تیسری بات، سورۃ البقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ مکی ہے، یعنی سورۃ بقرہ میں بھی آدم و ابلیس کا قصہ آیا ہے لیکن یہ مدنی ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں جس صورت کے اندر یہ قصہ آیا ہے وہ مکی ہے۔ چوتھی بات، ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہے یا جہاد کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ مدنی ہے، کیونکہ جہاد کے جو حکم تھا وہ مدینہ منورہ جا کر ہی آیا، مکہ میں تو صبر کا حکم تھا۔ پانچویں بات، وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے مدنی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں 2 ہی قسم کے لوگ تھے، پکے مسلمان یا پکے کافر۔ یہ تیسرا جو دوگلا طبقہ پیدا ہوا یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، مکہ میں منافقین نہیں تھے۔ بعض علماء نے چل حیرس وضاحت فی الحال میں آپ کو نہیں لے جاتا۔ اچھا، یہ تو تھی جو ہے نا کلی باتیں۔ کلی باتیں کا مطلب کیا کہ جو مکمل فٹ ہیں ان کے یہ قاعدے وہ 100% کام کرتے ہیں، کہیں بھی یہ فیل نہیں ہے، ان سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ پھر کچھ خصوصیات وہ ہیں جو اکثری ہیں، زیادہ تر وہ فٹ آتی ہیں، کہیں کہیں کوئی ایکسیپشنز بھی پائی جاتی ہیں، وہ آپ کے سامنے اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔
یہ خصوصیات جو ہیں یہ اکثری ہیں، یا ان کو آپ عمومی کہہ سکتے ہیں یا جزوی کہہ سکتے ہیں، کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، مکی صورتوں میں عام طور پر یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا گیا، اے لوگوں، کیونکہ وہاں پر مسلمان تھوڑے تھے، عام لوگ زیادہ تھے، اس لیے اکثریت کے اعتبار سے یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا گیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ایک ورث، ایک حیثیت بن چکی تھی، کی تعداد بھی خاصی ہو چکی تھی۔ دوسری بات، مکی آیتیں اور صورتیں عام طور پر چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیتیں اور صورتیں لمبی اور تفصیلی ہیں۔ لاجیکل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ زیادہ تر مخالفین تھے، اور مخالف تو اتنا ہی غنیمت سمجھا جاتا ہے نا کہ کوئی بات سننے پر تیار ہو جائے تو اس کو مختصر انداز میں، زیادہ بریف انداز میں بات کہہ دی جاتی ہے، جبکہ مدینہ منورہ کے اندر زیادہ تر اب ماننے والے تھے، اور جب ماننے والا کوئی تیار بیٹھا ہے جی آپ جو کہیں میں ماننے کے لیے تیار ہو، تو اس کو بات بعض دفعہ تفصیلی بھی کہی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت کے اس بات، حشر و نشر کی منظر کشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے پر، اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں، اور ان میں احکام اور قوانین کم بیان ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت زیادہ تر فوکس ذہن سازی پہ تھا، لہذا عقائد ہیں، صبر کی تلقین ہے۔ اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہیں ان میں چونکہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو رہا تھا، اس لیے خاندانی اور جو تہذیب و تمدن کے حوالے سے قوانین ہیں وہ آئے ہیں، جہاد کی اجازت مل چکی تھی، لہذا جہاد اور قتال کے احکام اور مسائل آئے ہیں، اور ایسے ہی جن جرائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں مقرر فرمائی ہیں، جن کو حدود کہتے ہیں، ان کا تذکرہ آیا ہے، فرائض کا تذکرہ آیا ہے۔ فرائض سے مراد فرض احکام بھی ہو سکتے ہیں، اور فرائض سے مراد وراثت کے احکام بھی ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات، مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، کیونکہ وہاں پر تو مسلمانوں کے مقابلے میں صرف مشرکین ہی تھے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے۔ مدینہ منورہ میں مشرکین تھے لیکن بہت تھوڑے، اس میں زیادہ جو مسلمانوں کا واسطہ پڑتا تھا وہ یہودیوں عیسائیوں سے پڑتا تھا اور منافقین سے پڑتا تھا، لہذا انہی کا تذکرہ زیادہ ہے۔ پانچویں بات، مکی صورتوں کا جو انداز بیان ہے وہ زیادہ پرشکوہ ہے۔ پرشکوہ کا مطلب زیادہ شان و شوکت والا، زیادہ رعب دار، اس میں استعارات بھی ہیں، تشبیہات بھی ہیں، تمثیلیں بھی ہیں، اور ذخیرہ الفاظ بھی بہت وسیع ہے، یعنی بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے نا عربی استعمال کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، تو ان کا یہ جو خمار تھا نا اس کو لیول پہ لانے کے لیے قرآن کریم نے جو انداز پیش کی ہے اس سے وہ لاجواب ہوئے۔ اس کے برخلاف دیکھا جائے تو مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ وجہ وہی ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ امپریس کرنا مقصود نہیں تھا، مسلمان بات ماننے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تو سادہ انداز میں بس بات ان کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دی گئی۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز اور اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبین کے فرق کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے ساتھ ساتھ وضاحت کر دی۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا، اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ تر زور عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی مدلل تردید اور قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا۔ اس کے برخلاف مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لوگ گروہ در گروہ اسلام کے سائے میں آ رہے تھے، علمی سطح پر بت پرستی بالکل وہ اس کا دھڑن تختہ ہو چکا تھا، اور تمام نظریاتی مقابلہ اب اہل کتاب سے تھا، اس لیے یہاں احکام اور قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اسی طرح اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی، اور اسی کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ کوئی بھی بندہ تھوڑا سا غور کرے تو اس کو سمجھ آئے گا کہ مکی صورتوں کا جو انداز ہے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور مدنی صورتوں کا جو انداز ہے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ظاہر ہے دشمن تو دشمن ہوتا ہے۔ بعض مستشرقین نے مکی اور مدنی صورتوں کے انداز کے اس فرق سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام تھا، جیسے جیسے آپ حالات دیکھتے تھے
ویسے ویسے اس کلام کو حالات کے مطابق بدل لیتے تھے. لیکن جس آدمی کے دل میں ذرا سا بھی انصاف موجود ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ ایک فضول قسم کا اعتراض ہے جو خواہ مخواہ ایک دکھ پیٹنے کے لیے اور اپنی دشمنی کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے. دیکھا جائے تو علم بلاغت کا باقاعدہ اصول ہے کہ جو بات کی جائے وہ اپنے مخاطب کو دیکھ کے اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق کی جائے. ہر قسم کے مخاطب کے سامنے ایک ہی قسم کی بات کرنا، ہر قسم کے ماحول میں ایک ہی انداز اپنانا، یہ ظاہر ہے ایک سمجھ لیں کہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات جو سمجھ اور سمجھداروں کی خالق ہے، اس سے اس طرح کے بیتوں کے انداز کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہر قسم کے ماحول میں ایک ہی رسے سے سب کو آگے چلا جائے. ایسا نہیں ہے. اب بنیادی طور پہ تو دو ہی تقسیمات ہیں صورتوں یا آیات کی، مکی اور مدنی. لیکن پھر آگے مزید تفصیل میں جائیں تو کچھ تقسیمات مزید بھی ہیں. مثلا حضر یعنی اپنے مقام پہ سفر کے بغیر ٹھہرے ہوئے اپنے مقام پہ جو آیات نازل ہوئی وہ حضری آیات ہیں، اور سفر کے دوران اگر کوئی آیت نازل ہوئی تو وہ سفری ہے. ایسے دن کے وقت جو آیات نازل ہوئی وہ نہاری ہیں، رات کے وقت جو آیات نازل ہوئی وہ لیلی ہیں. ایسے ہی گرمی کے موسم میں جو آیات نازل ہوئی وہ صیفی آیات ہیں، اور سردی کے موسم میں جو آیات نازل ہوئی وہ شتائی آیات ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات آپ کے بستر پر بعض آیات نازل ہوئی، جیسا کہ بعض آیات ایسی ہیں ان کو فراشی آیات کہتے ہیں، اور آسمان پر جو آیات نازل ہوئی وہ سماوی آیات ہیں. مثلا صحیح مسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات تھی یہ شب معراج کے اندر سدرۃ المنتہا کے قریب نازل ہوئی، لہذا وہ سماوی آیات کہلائیں گی. قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اکٹھا نہیں دے دیا گیا. اکٹھا نازل ہوا یہ، لیکن بیت العزت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، ضرورت اور حالات کے مطابق. بعض اوقات جبریل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آئے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی تھی. قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 کا ایک ٹکڑا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پوری سورۃ الانعام جو ہے وہ ایک ہی بار نازل ہو گئی، جو بہت زیادہ آیات کی صورت ہے. اچھا، بعض حضرات نے یہ کہا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ میں 5 سے زیادہ آیتیں نہیں لائے، لیکن دوسرے جو محققین ہیں انہوں نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، نازل تو 5 سے زیادہ آیتیں بھی ہوئی ہیں. مثلا واقعہ افق میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تو اس واقعے میں اکٹھی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، احادیث سے ثابت ہے. لیکن 5 آیتوں کی بات پھر زیادہ کیوں آئی؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آپ کو 5 آیتیں یاد کرایا کرتے تھے. جب 5 آیتیں یاد ہو جاتی مزید 5 آیتیں سنا کر یاد کرا دیا کرتے تھے. تو جیسا کہ حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی 5 آیتیں سیکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جبریل علیہ السلام سے 5 آیتیں ہی یاد کیا کرتے تھے. یہ 5 کا سیٹ آپ یاد کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ 5 کے سیٹ سے زیادہ آیات کبھی نازل ہی نہیں ہوئی. 5 سے تھوڑی بھی نازل ہوئی ہیں، 5 سے زیادہ بھی نازل ہوئی ہیں. اب سوال یہ کہ قرآن کریم کو اکٹھا نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آپ سے کیا تھا، کیونکہ ان کی جو روٹین تھی وہ ایک پورے کا پورا قصیدہ ہزاروں اشعار کا ایک وقت میں سننے کے عادی تھے، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا ان کے لیے ایک عجیب سی بات ان کو لگتی تھی. اس کے علاوہ قرآن کریم سے پہلے تورات دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، یہ ساری کتابیں ایک ہی مرتبہ دی گئی تھی. جیسا کہ انگریز کے دور میں کسی پادری نے اعتراض کیا تھا نا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس نصیحت کی بات کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس نے کہا کہ یہاں پہ نصیحت کی بات سے مراد میں کہتا ہوں کہ قرآن نہیں ہے بلکہ انجیل ہے، کیونکہ یہاں پہ ذکر کا لفظ آیا ہے، قرآن کا نام تو نہیں آیا. تو اس وقت کے مسلمان علماء میں سے ایک بڑے عالم جو تھے
انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں بھائی، یہاں پہ قرآن کریم ہی کی حفاظت کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نزلنا ذکر، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا اس نصیحت کی بات کو، اور تمہارے اپنے کلیم کے مطابق تورات ہو یا زبور یا انجیل وہ اکٹھی ہی دی گئی اپنے نبیوں کو، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کا جو اعزاز ہے یا یہ خصوصیت جو ہے یہ قرآن کریم ہی کے حصے میں آیا ہے۔ بہرحال تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا نا کہ قرآن کریم اگر اللہ کا کلام ہے تو اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا، تو اس کا جواب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا گیا سورۃ الفرقان کی آیات 32 اور 33 میں، فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ یہ آیت آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، یہ کافر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا، کذالک فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا لنثبت به فؤادک تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھے، ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، ولا یأتونک بمثل اور جب بھی کبھی یہ لوگ کوئی انوکھی بات لے کے آپ کے پاس آتے ہیں اعتراض کرنے والے تو الا جئناک بالحق تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب واحسن تفسیرا اور زیادہ وضاحت جو ہے وہ ساتھ نقد بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ مقصد تھا، ایک تو آپ کے دل کو تسلی دینا اور دوسرا جیسے جیسے ضرورت پڑے ویسے ویسے ساتھ ساتھ رہنمائی اور ان کے سوالات کے جوابات وغیرہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ جو آیتیں آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہیں نا فرقان 32 اور 33، ان آیات کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن خلاصے کے طور پہ ان میں سے چند ایک آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے اس وقت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں یاد رکھنے میں بھی آسانی ہے، ضبط کرنے میں بھی آسانی ہے۔ اکٹھا سارا نازل ہو جاتا تو پھر یاد رکھنا مشکل تھا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا رہا، محفوظ بھی ہوتا رہا۔ دوسری حکمت کہ احکام جو آتے تھے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آتے تھے، ایک حکم نافذ ہو جاتا پھر دوسرا حکم آ جاتا، جب وہ نافذ ہو کے پریکٹس میں آ جاتا پھر تیسرا حکم آ جاتا۔ اس طرح اگر سارے پورا پیکیج اکٹھا دے دیا جاتا کہ سب پہ اکٹھا عمل کرو تو یہ پھر اکٹھا ان سب کو اپنانا شاید مشکل ہوتا، بلکہ یقیناً مشکل ہوتا۔ تیسری حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی مضبوطی کے لیے تھی، جیسا کہ آپ نے پیچھے آیت میں پڑھا کہ لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، تو جیسے جیسے مشکل حالات آتے تھے ویسے ساتھ وہی آ جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسلی کا باعث ہوتا تھا۔ بعض دفعہ وہی میں تسلی دی بھی جاتی تھی اور بعض دفعہ صرف وہی کا آنا یہ بھی ایک تسلی ہوتی تھی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چھوڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ اور چوتھی حکمت لوگوں کے سوالات کے موقع بموقع جوابات، جیسا کہ یہ اس سے پہلے آپ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 33 میں سن لیا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ ہم یہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو بھی یہ نئی کوئی بات لے کے آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم اس کے بدلے میں حق بات، اس کا بہتر جواب آپ کے پاس نقد بھیج دیتے ہیں، تو یہ نقد بر وقت جو رہنمائی ہے یہ زیادہ مفید ہوتی ہے۔ تو یہ تدریجی نزول کی یہ حکمتیں تھیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں بے شمار ہیں، لیکن بظاہر جو سمجھ آتی ہیں وہ یہ چار باتیں ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ ڈسپلے ہے۔ اچھا، اب ایک ہے قرآن کریم نازل کس ترتیب سے ہوا اور ایک ہے کہ جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ترتیب ہے یہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے جو ہے نا نزول جس ترتیب کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق نزول کی ترتیب اس سے مختلف تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو ساتھ ہی یہ بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھ لیا جائے، چنانچہ وہ آپ کے بتائے ہوئے مقام پر درج ہو جاتی تھی۔ ترتیب نزول کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور نہ صحابہ نے،
بلکہ اس ترتیب کو محفوظ رکھا گیا جو آپ لگواتے جاتے تھے ساتھ ساتھ۔ اس لیے جب قرآن کریم مکمل ہو گیا تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ کون سی آیت کس ترتیب سے نازل ہوئی تھی، لہٰذا اب الگ الگ طور پر بعض صورتوں یا آیتوں کے بارے میں تو یہ علم ہو جاتا ہے، یعنی کسی کسی کے بارے میں کہ ان کی ترتیب کیا تھی، لیکن پورے قرآن کریم کی نزولی ترتیب یہ یقین کے ساتھ بیان کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، بلکہ ناممکن نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا نام سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے کوشش کی ہے الاتقان کے اندر بعض روایات کی مدد سے صورتوں کی ترتیب نزول کو بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن در حقیقت ان روایتوں سے یقینی طور پر صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے، باقی ان کے اندر پھر ترتیب کیا ہے اس کی تفصیلات وہ ان کی جو وہاں پہ بحث ہے اس سے معلوم نہیں ہوتی۔ ماضی قریب میں بعض مستشرقین، یہ مستشرقین استشراق سے ہے، استشراق کا لفظی معنی ہے مشرقی بننا، یعنی وہ مغربی علماء جو مشرقی علوم کو حاصل کرتے تھے، یعنی وہ غیر مسلم علماء جو اسلامی علوم کو حاصل کرتے تھے، ان زیادہ تر کا مقصد غلطیاں نکالنا یا خوردہ گیری کرنا یا یہ کہنا کہ یہ کیسے ہے، یہ کیا ہے، خام خواہ اشکالات پیدا کرنا، کچھ شاید مخلص بھی ہوتے ہوں گے بیچارے۔ تو مستشرقین جو ہیں انہوں نے بھی ترتیب نزول کو متعین کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے مشہور جرمن مستشرق تھا نولڈے، یہ آپ کے سامنے اس کا دوسرے نمبر پہ نام آ رہا ہے، اس نے یہ کوشش کی، اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر بہت سے مغربی جو مصنفین تھے وہ بھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے سامنے نام ہے ولیم میور، یہ بھی ایک مستشرق تھا، اس نے بھی کوشش کی۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ کے سامنے جو نام ہے جے ایم راڈویل، یہ بھی ایک مستشرق تھا، اس نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ شائع کیا، اور اس میں جو صورتوں کی مسلمانوں کے یہاں ترتیب ہے اس کی بجائے اس نے اپنے طور پہ اپنے اندازے کے مطابق جو ایک تاریخی ترتیب تھی اس کے ساتھ ذکر کیا جو اس نے ترجمہ اپنی طرف سے شائع کیا تھا۔ پانچویں نمبر پہ آپ کے سامنے نام ڈسپلے ہو رہا ہے ہارٹونگ ہرشفیلڈ، یہ جو تھا نا اس نے صرف صورتوں کی نہیں بلکہ آیتوں تک کی نزول کے اعتبار سے تاریخی ترتیب متعین کرنے کی اپنے خیال کے مطابق ایک کوشش کی۔ اس کے بعد آپ کے پاس سامنے چھٹے نمبر پہ ایک اور مستشرق کا نام ڈسپلے ہو رہا ہے ریجس بلاشیر، یہ جو ہے نا اس نے فرانسیسی میں ترجمہ کیا اور اس میں بھی اس نے کوشش کی کہ ترتیب نزول کے ساتھ صورتوں کو لکھا جائے۔ اور ساتویں نمبر پہ آپ کے سامنے ہے رچرڈ بیل، یہ رچرڈ بیل بھی ایک مستشرق تھا، اس نے بھی کافی اس حوالے سے جو ہے نا وہ مشہور ہوا مغربی دنیا میں کہ یہ قرآن کریم کی ترتیب نزول کی تحقیق کر رہا۔ مستشرقین یہ کوششیں اب بھی کر رہے ہیں اور شاید انہی سے متاثر ہو کر بعض مسلمانوں نے بھی ترتیب نزول کی تحقیق کرنا شروع کی ہے، لیکن یہ کوئی سمجھنے کہ مفید کوئی ٹاسک نہیں ہے جس کے اندر خام خواہ اپنا وقت ضائع کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی کوششیں مستشرقین نے کی ہیں وہ بھی ان کے ذاتی اندازوں پر مبنی ہیں، اور چونکہ اندازے مختلف ہو سکتے ہیں اس لیے ان کی بیان کردہ ترتیبوں میں بھی فرق ہے، لہذا جتنی بھی کوشش کر لی جائے اندازے سے اس طرح کی ترتیب لگانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ مستشرقین پھر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اصل میں ان کے پیچھے ایک ان کی نا مخصوص ذہنیت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ابھی تک ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، اصل ترتیب اس کی وہ ہے جس پر وہ نازل ہوا تھا، لیکن چونکہ جس سے جیسے نازل ہوتا تھا وہ مختلف جگہوں پہ لکھا جاتا تھا، ایک جگہ پہ تو لکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے نازل ہونے کی ترتیب محفوظ نہیں رہ سکی۔ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے جس کا میں نے کہا یہ راڈ ویل، چوتھے نمبر پہ جے ایم راڈ ویل، اس نے جو قرآن کریم کا ترجمہ شائع کیا اس کے مقدمے میں باقاعدہ لکھا کہ موجودہ ترتیب جو ملتی ہے قرآن کریم کی یہ ترتیب نزول کے مطابق جو نہیں ہے، اس کی وجہ اس نے یہ لکھی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف صحابہ سے تحریریں جمع کی ترتیب دینے کے لیے
تو جس ترتیب سے ان کو ملتی گئیں وہ اسی ترتیب سے لکھتے چلے گئے. یہ اس کی اپنی اس کا اپنا خیال ہے. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے پھر کسی تاریخی یا کسی معنوی یا نزولی ترتیب کا اس میں لحاظ نہیں رہ سکا. وہ کہتا ہے کہ اب قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں یہ جو نقص ہے نعوذ باللہ اس کو ہم اپنی تحقیق سے دور کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو واقعات کی یہ جو تفسیر وہ مفسرین یہ تفصیل جو مستشرقین بیان کرتے ہیں نا یہ خیالی ہے اور بالکل واضح دلائل کے خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوتی تھی وہ احادیث ایک سے زیادہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو ساتھ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھی جائے، یعنی آپ ترتیب خود لگواتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی قرآن کریم کو اسی ترتیب سے یاد کیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. تو پھر اگر یہ ترتیب خدا نخواستہ بعد میں خراب ہوئی ہوتی تو صحابہ کو پھر اس ترتیب سے یاد کیسے ہوتا. تیسری بات یہ کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقات تھے ان کے ساتھی تھے جو قرآن کریم کو جمع کر رہے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جیسے جیسے ان کے سامنے کوئی آیت آتی تھی وہ بس لکھتے جاتے تھے، ترتیب کا خیال کوئی نہیں کرتے تھے، یہ غلط بات ہے. ان کے سامنے جب کوئی آیت آتی تو وہ اس کو اسی مقام پر لکھتے تھے جس مقام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا تھا، ورنہ جس ترتیب سے ملتی گئی اسی ترتیب سے لکھتے گئے. اگر ایسا ہوتا تو پھر سورۃ الاحزاب کی آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ آیت ہے جو آیتیں جمع کر رہے تھے حضرت زید بن ثابت، ان میں سب سے آخر میں یہ آیت ملی تھی. اس اعتبار سے تو بالکل آخر میں 30ویں سپارے کے اینڈ پہ ہونی چاہیے تھی، حالانکہ یہ 22ویں 23ویں پارے کے اندر سورہ احزاب کے اندر ہے. تو اس لیے یہ ایسے ہی بس ایک گپ ہے جو مستشرقین لگاتے ہیں، اور بعض مسلمان کہلانے والے بھی جو اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی ترتیب درست نہیں ہے، وہ بھی بس ان سے متاثر ہیں یا ان کو پھر کوئی اور اپنا ایجنڈا ہے. یہ آیتوں کی جو ترتیب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی ہے، یعنی کس صورت کی آیت کہاں پہ ہے، کون سی آیت کہاں پہ ہے، وہ آپ نے خود لگوائی ہے ترتیب. ہاں صورتوں کی ترتیب مثلا پہلے کون سی صورت ہے، پھر اس کے بعد کون سی صورت ہے، اس کے بعد کون سی صورت ہے، اس بارے میں اہل علم کی دو رائیں ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی اور وہی ترتیب آپ نے صحابہ کو بتائی اور صحابہ نے اسی ترتیب سے صورتوں کو لکھا. اور بعض کہتے ہیں نہیں صحابہ نے اپنے اجتہاد سے لکھا. تو زیادہ صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جن صورتوں کے بارے میں واضح ہدایات مل گئی کہ یہ صورت کس ترتیب میں ہے اس کو اسی ترتیب سے لکھا گیا، اور جس کسی صورت کے بارے میں کوئی واضح روایت یا ہدایت نہیں ملتی تو صحابہ کرام نے اپنے غور و فکر اور سمجھ کے ساتھ اس کو مناسب جگہ پر رکھ دیا. مثلا سورۃ توبہ کے بارے میں کوئی واضح ہدایت نہیں مل رہی تھی کہ یہ کس صورت کے بعد یا کس صورت سے پہلے ہے، تو صحابہ نے اس کے مضامین کو دیکھ کے کہ وہ سورۃ الانفال سے ملتے جلتے تھے تو سورۃ الانفال فوراً بعد اس کو رکھ دیا. تو اس طرح یہ جو ہے نا یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس کو ہم نے دیکھا. اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں خلاصے کے طور پہ، ایک یعنی سمجھنے کہ آپ کے سامنے یہ ایک بار دوبارہ آ جائے. ہم نے دیکھا کہ قرآن آج ہمارا سبق تیسرا تھا نزول قرآن کی تاریخ کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کے نزول دو ہیں. پہلا نزول اس کی تھوڑی تفصیل پڑھی، دوسرے نزول کی کچھ تفصیل ہم نے پڑھ لی، پھر دوسرے نزول کا آغاز اس کے بارے میں 3 باتیں ہم نے پڑھی. سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی، جمہور کا قول پڑھا، اور اس کے بارے میں دوسرے 2 اقوال جو تھے وہ بھی پڑھے اور ان کا صحیح مطلب پھر وہ بھی ہم نے پڑھا. اور پھر جو آیات یا صورتوں کی 2 بنیادی قسمیں ہیں مکی اور مدنی، ان کی ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی، اور پھر مکی آیتوں اور مدنی آیات کی خصوصیات پڑھی. ان میں سے جو کلی خصوصیات ہیں پہلے ہم نے وہ پڑھی ہیں، اور پھر اکثری جو خصوصیات ہیں وہ پڑھی ہیں. پھر مکی اور مدنی کے علاوہ جو آیات کی تقسیم ہے وہ 8 قسمیں ہم نے وہ بھی پڑھی ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہیں. اور پھر قرآن کریم جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو اس کی وجوہات کیا ہیں یا اس کی حکمتیں کیا ہیں ہم نے اس کے بعد وہ پڑھی ہیں. اور پھر قرآن کریم کی ایک ترتیب تو آج ہے جو ہمارے پاس ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی ہے،
جو قرآن کریم جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب کو محفوظ کیوں نہیں رکھا گیا، یا اس کی محفوظ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو دوبارہ سے ڈسکور کرنے کی کوشش کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ آپ کے سامنے ان کے جو میں نے ایک ایک کے نام کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ عرض کیا کہ موجودہ ترتیب جو ہے یہ اس کے بارے میں کسی شک و شبے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لگائی ہوئی ترتیب ہے۔ آپ نے آیات کو اسی ترتیب سے ساتھ ساتھ لکھوایا تھا اور اسی ترتیب سے صحابہ نے بھی بعد میں جمع کی۔ تو یہ سبق تھا، اس کو ٹھیک طرح سے 2-3 بار سن لیں اور اسکرین شاٹ جو ہے اپنے پاس محفوظ کر لیں سلائیڈز کے، بعد میں آپ کو کام آئیں گے، اور جو ساتھ ساتھ باتیں آپ نے ان کی ڈیٹیلز میں سنی وہ اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ سبق بہتر سے طور سے تیار ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔